آگے آگے بڑھ جائیے, آگے تھوڑا تھوڑا آگے آئیے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات پڑھ محمد امام حسین جب کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے تو الہامی کیفیت کہیں اس کو ایک مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جناب علی اکبر نے کہا بابا کلمہ استرجاع آپ نے کیوں پڑھا؟ کہا میرے لال ابھی ایسا محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے موت کے قریب ہو رہا ہے. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا جناب علی اکبر کو کہ بابا اگر ایسا ہے اور خطرہ ہے تو واپس چلتے ہیں یا راستہ بدل لیتے ہیں. مگر علی اکبر نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ تو کہا میرے لال اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو اور کون حق پر ہوگا؟ تو فرمایا کہ بابا پھر کیا پرواہ ہے کہ حق اگر ہم حق پر ہیں, جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کیا پرواہ ہے موت کی, چاہے موت ہمارے اوپر آن پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے. جوانوں کو ایک درس دے گئے علی اکبر کہ انسان حق پر رہے, موت تو برحق ہے لیکن انسان کو چاہیے, جوانوں کو چاہیے, کو چاہیے کہ وہ حق پر رہیں. ایک بار تو یہاں انا للہ و انا الیہ راجعون امام حسین نے کہا, اور ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. وہ کون سا وقت ہے؟ وہ وقت ہے کہ جب در خیمہ کے قریب امام حسین جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے علی اصغر کو لے کر در خیمہ پر پہنچ گئے اور ایک مرتبہ آواز دی لے رباب اپنے بچے کو لے جا. عزادار الرباب سے پہلے سکینہ آئی, کہا بابا آپ بھیا علی اصغر کو تو پانی پلا لائے مگر میرے ہونٹ بھی پکڑائے ہوئے ہیں, بابا میرا کلیجہ بھی جل رہا ہے.
ایک مرتبہ امام حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، بچی کی نظر لاش پر پڑی، چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ اب رباب بھی قریب آ چکی تھی۔ ماں نے پورے کلیجے کی طاقت کو سمیٹ کر ایک جملہ اولاد والوں کہا، اے میرے لال، تیری عمر کے بچے تو بچے، جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے۔ آئے اصغر، تجھ پر ظالموں نے رحم نہیں کھایا۔ لو عزادارو، امام حسین نے پشت خیمہ پر علی اصغر کو دفن کر دیا۔ اب امام حسین یکا و تنہا ہیں، ہر ایک پہ نظر کرتے ہیں، جسے دیکھتے ہیں اسے بے چین پاتے ہیں، اور جسے دیکھتے ہیں اس کے آخری مناظر ذہن میں ہیں۔ سکینہ پر نظر پڑی، میرے بعد میری بچی پر کیا گزرے گی، تماچے کھائے گی۔ ام کلثوم پر نظر پڑی، اس کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ ام لیلا پر نظر پڑی، اس کی مشکیں کسی جائیں گی۔ زینب پر نظر پڑی، میرے بعد میری بہن پہ کیا گزرے گا، اس کے سر سے چادر چھینے گی۔ امام حسین نے دیکھا سب بے چین ہیں، سب پریشان ہیں، مگر سب سے زیادہ زینب بے چین ہے۔ امام حسین نے اپنے دل سے کہا کہ حسین، تم تو مرنے کے لیے جا رہے ہو اور یہ پورا کارواں زینب کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو۔ اگر زینب اتنی پریشان رہیں گی تو اس قافلے کی نگرانی کون کرے گا؟ حسین، پہلے زینب کا دل سنبھال لو، مرنے بعد میں جانا۔ یہ سوچ کر امام حسین جناب زینب کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا، زینب تیرا بھیا مرنے جا رہا ہے۔ کہا، بھیا اب کوئی چارہ بھی تو نہیں، بھیا خدا حافظ۔ کہا، ایسے نہیں بہن، تم مجھے خوشی سے رخصت کرو، بس اتنا سننا تھا۔ جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، بھیا کیا کسی نے اپنے ماجائے کو خوشی سے رخصت کیا ہے؟ کہا، نہیں بہن زینب، تمہیں مجھے خوشی سے رخصت کرنا ہوگا۔ اگر تم مجھے رو کر اور تڑپ کر رخصت کرو گی تو جب میں قاتل کے خنجر کے نیچے تمہارا چہرہ یاد کروں گا تو زینب تیرا بھائی تڑپے گا، اور اگر تم مجھے خوشی سے رخصت کرو گی تو زینب میں مسکرا کے گلا کٹا دوں گا۔ تم کیا چاہتی ہو، تیرا بھیا تڑپے یا مسکرائے؟ بس زینب نے آنسو پوچھے اور ایک مرتبہ کہا، اچھا بھیا خدا حافظ۔ عزادارو، ایک مرتبہ امام حسین اعلان اسیری کر کے اس خیمے کی طرف چلے کہ جس میں آپ کا اور ہمارا چوتھا امام حالت غش میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ دور چلے تھے کہ کہا، بھائی بہن زینب تم میرے ساتھ آؤ۔ کہا، کیوں بھیا، آپ اکیلے کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہا، بہن زینب میں اکیلا نہیں جانا چاہتا۔ کہا، آپ باپ ہیں، سید سجاد بیٹے ہیں، اکیلے کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہا، زینب میں اکیلا اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ جب میں رخصت ہو کر چلنے لگوں گا تو میرا بیٹا تڑپے گا، کسی کو تو ساتھ ہونا چاہیے جو محبت سے چھڑا لے۔ بس میں کہوں گا، مولا اگر سید سجاد تم سے لپٹیں گے تو زینب محبت سے چھڑا لے گی، مگر آپ کے قتل کے بعد جب 5 برس کی سکینہ، گھوڑے کی 5 برس کی سکینہ آپ کی کچلی ہوئی لاش سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہوگی، بابا خیمے جل گئے، بابا تم نے جو گوشوارے پہنائے تھے وہ چھن گئے۔ تو ظالم محبت کے بجائے تماچے اور تازیانے لگا کے رخصت کریں گے۔ لو عزادارو، بہن اور بھائی سید سجاد کے خیمے میں پہنچے۔ زینب سرانے بیٹھ گئیں اور بیمار بھتیجے کے چہرے پر ہاتھ ملنا شروع کیا۔ امام حسین سامنے کھڑے ہو گئے۔ عزادارو، ایک مرتبہ سید سجاد نے آنکھیں کھولیں۔ زینب نے کہا، بیٹا کیا حال ہے، ذرا سوچو اور بتاؤ۔ وہ بیمار کیا بتائے جسے نوتبہ ملی اماں، خدا کا شکر ہے، آپ بتائیے۔ کہا، بیٹا تمہارے سامنے تمہارے بابا کھڑے ہوئے ہیں۔ اب تو سید سجاد نے باپ کو سنا تو بے چین ہو گئے، ارے میرا بابا آیا ہے۔ کوہنیوں پر سہارا لے کر اٹھنا چاہا، مگر عزادارو روایت کہتی ہے کہ اٹھا نہیں گیا، بہت کوشش کی لیکن اٹھا نہیں گیا۔ کہا، بہن زینب مجھ سے، میری پھوپھی اماں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، مجھے سہارا دو۔ ارے جو روزے شب بستر پر بھی سنبھل کر بیٹھ نہیں سکتا تھا، وہ چند گھنٹوں کے بعد جو عصر کے وقت سنبھل کر بیٹھ نہیں سکتا تھا، وہ 11 محرم کو کیسے اسیر بنایا گیا۔ گلے میں توقے خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں،
کہا پھوپھی اماں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، سہارا دو۔ زینب نے سہارا دیا۔ سید سجاد بستر بیماری پر سنبھل کر بیٹھے۔ کہا میرا بابا کہاں ہے؟ کہا بیٹا سامنے دیکھو۔ اب جو غور دے دیکھا تو حسین سر سے پیر تک خون میں ڈوبے ہوئے، حسین کا جسم پر خون تھا۔ عزاداروں کیونکہ حسین صبح سے عصر عاشور تک لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے تھے۔ عزاداروں ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بابا آپ کا یہ کیا عالم ہے؟ ارے بلاؤ حبیب کو، ارے بلاؤ قاسم کو، ارے اونو محمد کو بلاؤ، ارے میرا اکبر کہاں ہے؟ بس حسین نے ایک مختصر جواب دیا، کہا میرے لال بس مردوں میں یا تم زندہ ہو یا میں زندہ ہوں۔ عزاداروں اعلان اسیری کر کے حسین سید سجاد کے خیمے سے بھی رخصت ہوئے۔ حسین اپنے خیمے کے قریب آئے۔ خیمے کے قریب قنات تھی، قنات کے درمیان حسین کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ حسین گھوڑے پر سوار ہوتے ایک مرتبہ ایک طرف گئے اور جانے کے بعد جناب فضہ کو بلایا اور کہا کہ اماں فضہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ ایک صندوق ہے، اس میں میرا لباس ہے، کہنا لباس، پرانا لباس ہے، وہ لے کے آنا۔ لیکن یاد رہے کہ زینب کی نظر نہ پڑنے پائے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب فضہ گئیں اور اپنے یعنی دامن میں چھپا کر لا رہی تھی کہ جناب زینب کی نظر پڑ گئی۔ اے فضہ کیا لیے جا رہی ہو؟ کہا کچھ نہیں شہزادی، بس مولا نے کچھ منگایا ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہیں جناب زینب کہتی ہیں فضہ تجھے میرے ماں کی حق کی قسم بتا کیا لیے جا رہی ہے؟ تو جناب فضہ نے وہ لباس سامنے کر دیا۔ اب جو جناب زینب نے دیکھا تو ایک جملہ کہا فضہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے ماں جائے گا کفن لے جا رہی ہے؟ عزاداروں زینب نے وہ لباس لیا، امام حسین کے قریب آئیں اور آنے کے بعد کہا کیوں بھیا یہ لباس، یہ پرانے کپڑے کیوں پہننا چاہتے ہو؟ کہا زینب میں لباس کے نیچے پرانے کپڑے اس لیے پہننا چاہتا ہوں کہ جب مرنے کے بعد لباس اتارا جائے یہ فوج اشقیہ میرا لباس بھی میرے جسم پر نہیں چھوڑے گی، تو میں چاہتا ہوں کہ پرانے کپڑے سمجھ کر ان کو نہ اتاریں اور میت برہنہ نہ رہنے پائے۔ یہ عزاداروں یہ جناب زینب اپنے بھائی کو کہ پرانے کپڑے اور پرانا لباس لا کر نہیں دے رہی تھی، یہ زینب یہ بہن تھی جو زندگی میں بھائی کو کفن پہنا رہی تھی۔ جب میرا مولا لباس تبدیل کر چکا، بے اور یتیم سے کہا تم بھی اسیر ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اعلان اسیر کر کے امام حسین اپنے خیمے کے قریب آئے۔ خیمے کے قریب قنات تھی، قنات کے درمیان امام حسین کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ اب سوار ہونا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سوار ہونے کے بجائے میرا مولا کبھی دائیں طرف دیکھتا ہے کبھی بائیں طرف دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب سمجھ گئی بھیا جو بیانے دے چکے انہیں اب یاد نہ کرو۔ کہا زینب جب میں سوار ہوتا تھا عباس بازو تھامتے تھے، علی اکبر گھوڑے کی لجام پکڑتے تھے، قاسم سہارا دیتے تھے، ہائے میرا کوئی نہ رہا۔ دو عزاداروں ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا گھبراؤ نہیں۔ زینب نے ایک ہاتھ سے لجام فرش کو پکڑا، ایک ہاتھ سے بازو تھاما، امام حسین کو سوار کیا۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے لجام کو جنبش دی۔ کہا اے اسپِ باوفا میں نے تجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، یہ میرا آخری سفر ہے، میں تجھے تکلیف نہ دوں گا۔ قدم اٹھا اور یہ کہہ کے لجام کو جیسے ہی جنبش دی مگر گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا۔ قدم اٹھانے کے بجائے اپنے پیروں کی طرف کو اشارہ کیا۔ امام حسین نے دیکھا 5 برس کی سکینہ گھوڑے کی ٹانپوں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے گا، ارے جو گیا واپس نہ آیا، اے گھوڑے میں یتیم ہو جاؤں گی۔ یہ سنا دیکھنا تھا۔ عزاداروں مختصر کیا کہ ایک مرتبہ امام حسین اتر پڑے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا۔ بس سکینہ نے کہا بابا مرنے کے لیے تو جا رہے ہو، میدان میں تو جا رہے ہو، بابا تمہارے بعد تمہارا سینہ ملے نہ ملے مجھے پہلے اپنے سینے پر سلا لو۔ روایت کہتی امام حسین جلتی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پر سلایا اور ایک مرتبہ دوسری خواہش سکینہ نے کی بابا تمہارے بعد میں یتیم ہو جاؤں گی، میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو۔ اولاد والوں حسین نے اپنی بچی کو پیار کیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں آئے۔ وہ جنگ کی کہ یادگار زمانہ ہے، کبھی فرات کے کنارے پہ جاتے
تھے حملہ کرتے تھے اور کہتے تھے عباس تمہیں اجازت نہ ملی یہ حملہ تمہاری طرف سے. کبھی علی اکبر کے گنج شہیدہ کے قریب آتے تھے اور ایک مرتبہ کہتے تھے کہ علی اکبر داد شجاعت نہیں دو گے, بابا جنگ کر رہا ہے. 3 دن کے بھوکے پیاسے نے کربلا کی زمین کو ہلا دیا. گھوڑے کے قدم خون میں آلودہ ہو رہے تھے. جدھر حسین رخ کرتے تھے ادھر سے علمان و اعلی حدیث کی صدائیں بلند ہوتی تھیں. عزادارو, ایک مرتبہ چلتے تھے, امام حسین اس طریقے سے جنگ کر رہے تھے کہ یادگار زمانہ ہے. آئی صدائے غیب کے شبیر مرحبا, اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا, یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا, دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا. اعلیٰ کیا خدا نے تجھے کائنات پر, بس خاتمہ جہاد کا ہے تیری ذات پر. بس اب نہ کربلا کی ہوا سے حسین, بس کملے ہوا میں چند نفس ہے حسین, بس گرمی سے ہانپتا ہے فرس ہے حسین, بس پیاسا لڑا نہیں کوئی یوں ازدحام میں, کچھ اہتمام چاہیے امت کے کام میں. لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہن میں, پلٹی سپاہ آئی قیامت جہان میں, سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں, ارے تیر کھل گئے لپٹ کے پرے نشان میں. بے کس حسین ظلم شانوں میں گر گئے, مولا ہمارے لاکھ مظلوم پر صفوں سے چلے بے شمار تیر, چھاتی پہ لگ گئے کئی سو ایک بار تیر, کے پار برسیاں سینے کے پار تیر, پڑتے تھے 10 جو کھینچتے تھے تن سے 4 تیر. اتنے تھے تیر ذل الہی کے جسم پر, جس طرح خار ہوتے ہیں سیاہی کے جسم پر. ابھی ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر, قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر, چلتے تھے 4 سب سے بھالے حسین پر. یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر. عباس آؤ حسین کی مدد کرو, علی اکبر آؤ حسین کو سہارا دو, اونو محمد آؤ سہارا دو. ارے کوئی نہ تھا, پڑھتے تھے 4 سم سے بھالے حسین پر, ٹوٹے ہوئے تھے برچیوں والے حسین پر, قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر. یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر. میر انیس کہتے تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا, گرتے تھے اور سنبھالنے والا. جنت سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ, اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا. ہائے ہائے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا, ارے 1900 ہے ظلم تنے چاک چاک پر, زینب نکل حسین پر. لو عزادارو, ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے میرے بھائی بیمار بیٹا, سید سجاد زمانے کے حالات تغیر ہو رہے ہیں, سیاہ آندھیاں چلنے لگیں, فرات کا پانی میں تو اچھلنے لگا, اے بیٹا زمانہ میں یہ کیا عالم ہے. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹاؤ. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا کیا دیکھا, حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلندے کا منادی کی ندا تھی. اللہ قتل الحسین, اللہ زبہ الحسین بے کربلا, حسین کربلا میں قتل ہو گئے, حسین کربلا میں ذبح ہو گئے. بس یا عالم الذین اللہ لعنت اللہ ماتم حسین.